آپ کیا فرمائیے گا، یہ پارٹی کا بنیاد رکھی تھی اور آج جو پارٹی بن گئی ہے، کیا ہوا اس دوران؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس ملک کی مٹی میں اس کے شہیدوں کا خون ہو وہ ہمیشہ اور ہمیشہ آباد رہے گی، وہ ہمیشہ اس کو کوئی نہیں اجاڑ سکتا، وہ شاد و آباد رہے گی، اور انشاءاللہ پاکستان بھی ان مشکلات سے نکلے گا اور یہ مٹی سرز آباد رہے گی، اور اس کو جو کر لے ملک سازش کر لے، جو کر لے، کیونکہ اس مٹی میں شہیدوں کا خون ہے۔ میں خود ایک غازی کا بیٹا ہوں۔ اللہ بخشے میرے والد صاحب نے 1965 کی جنگ میں چھم فتح کیا تھا، اور تو میں تھوڑا بہت وہ جو ایموشنز ہیں اس کو سمجھ سکتا ہوں کہ کتنا تکلیف دہ یہ بات تھی، یہ حرکت تھی، یہ ملک سے بغاوت تھی، یہ جو کچھ ہوا 9 مئی کو۔ سیاست کیا ہے اس کے سامنے؟ سیاست کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب آپ شہیدوں کا جو مرتبہ ہے اور جو قوموں کے لیے کتنا ضروری ہے کہ قوم زندہ رہے، سیاست کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں انسان ہوں، پھر اس کے بعد میری لائلٹی ٹری اگر آپ دیکھیں، پھر اس کے بعد میں مسلمان ہوں، پھر پاکستانی ہوں، پھر پشتون ہوں، پھر اس کے بعد پی ٹی آئی تو بہت نیچے آتی ہے۔ پارٹی کی کیا حیثیت ہے ملک کے سامنے؟ پارٹی کے لیڈر کی کیا حیثیت ہے ملک کے سامنے؟ یہ پارٹی تو بنائی پاکستان کے لیے تھی، یہ ملک تو پی ٹی آئی کے لیے نہیں بنا تھا، نہ عمران خان کے لیے بنا تھا کہ یہ اس کا سیہ اور سفید کا مالک بن جائے یا بے تاج بادشاہ بن جائے۔ تو یہ پارٹی تو ایک بہت بڑے مقصد، چرچل سے پوچھا تھا کہ آپ کی لائلٹی کیا، اس نے لائلٹی کا اپنا بتایا تھا کہ میری لائلٹی سب سے پہلے میرے ملک سے ہے، پھر میری حلقے کے میری عوام کے ساتھ ہے، اس کے بعد پارٹی کے ساتھ ہے۔ پارٹی کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ جو کچھ ہوا یہ تو ظاہر ایک ثانیہ سے کم نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ ہے کہ دیکھیے 2 قسم کے قانون ہوتے ہیں۔ ایک قانون ہمارا بھی ہے، ہمارے ملک کا ایک آئین ہے 1973 کا، نیچے قوانین ہے، ہم نے لاگو نہیں کیا۔ ہمارے اندر ایک کلیکٹیو سوسائٹی کا یہ فیلئر ہے، تمام آرگنز آف دا اسٹیٹ کے ہم اپنے ملک میں آئین اور قانون کو نافذ نہیں کر سکے۔ لیکن اللہ کا قانون تو ہے نا، اللہ کا قانون تو نافذ ہوتا ہی ہوتا ہے نا، اللہ کے قانون سے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہ جو 3.5-4 سال اور اس سے پہلے، میں تو اپنی ذات کی مثال نہیں دیتا، جو میں نے 10-12 سال سٹرگل کی اور میں جن مرحلوں سے گزرا، میں تو اللہ کی ذات پہ زندہ تھا۔ میرا کون تھا ادھر آئے عمران خان واز ایٹ دی پینیکل آف ہز پاور، تمام اس کے ساتھ پورا نظام اس کے ساتھ تھا، تو میں یہاں تک کیسے پہنچا؟ اور یہ جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے، اس کا فیصلہ آنا، اور یہ آپ یاد رکھیے کہ یہ وہ منطقی انجام تک جائے گا، اس کی فائنالٹی سپریم کورٹ میں جائے گی اور بہت جلد انشاءاللہ ہوگا۔ تو میری کیا حیثیت تھی؟ میں تو اللہ کی ذات پہ چلا تھا۔ انہوں نے جو ظلم کیا اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ، انہوں نے جو ظلم کیا اپنوں کے ساتھ، جو پارٹی کے لیے کھڑے تھے، جو آج تک کھڑے ہیں۔ آج میں کھڑا ہوں، میں کہتا ہوں میں پی ٹی آئی ہوں، اور آج وہ لوگ جو کرتے دھرتے تھے آج اس ڈوبتی کشتی سے چھلانگے لگا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کشتی میں سوراخ کیے، یہ وہ جہاز ہے جو اب نوز ڈائیو کر رہا ہے، اور یہ کھڑکیوں سے چھلانگ لگا کے نکل رہے ہیں، اور پیراشوٹ کے ذریعے جس کے ذریعے آئے تھے اب باہر نکل رہے ہیں۔ میں ادھر ہی کھڑا ہوں، کیونکہ میں تو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے ہم نے اپنی زندگی دی تھی پی ٹی آئی کو۔ ہم نے تو پی ٹی آئی بہت خوبصورت ایک خواب دیکھا تھا پاکستان کے لیے، اس کے لیے بنائی تھی ہم نے۔ اور آپ کہتی ہے کہ یہ یہاں تک پہنچے کیسے؟ میں نے آپ کو کہا یہ اللہ کا قانون ہے۔ ظلم جو اللہ قانون کیا کہتا ہے؟ ہمارا قرآن مجید کہتا ہے کہ جب ظالم کوئی ظلم کرتا ہے تو ظالم اتنے ہی برابر ظلم کا حقدار ہے، ہاں اگر مظلوم معاف کر دے تو اس کی بڑائی ہے۔ تو ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو یہ اللہ کی گرفت میں ہے، اور جب ایک دفعہ اللہ کی گرفت میں آ جائیں تو امریکہ کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ کوئی بڑی سے بڑی طاقت نہیں بچا سکتی۔ یہ زلمہ خلیلزاد پہ تکیہ کر رہے ہیں، یعنی جس دن زلمہ خلیلزاد ٹویٹ کرتا ہے کہ پریزیڈنٹ آرمی چیف ہی ہیز نو بزنس، کہتا ہے یہ ریزائن کرے، اسی دن عمران خان ہائی کورٹ میں بیٹھ کے وہ کہتا ہے کہ اسی آرمی چیف کو اس پہ انگلی اٹھاتا ہے۔ یہ کیا کھیل تھا؟ یہ وہ انتشار کی سیاست، یہ وہ کنسپریسی تھی جس کی میں بار بار نشاندہی کرتا رہا۔ میں اپنا حق ادا کر رہا تھا، اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچایا کہ انشاءاللہ آج میری بات سن رہے ہیں، اور آج میں مجھے صرف ایک بات کا دکھ ہے، یہ تو اپنے انجام پہ ان کو پہنچنا تھا، مجھے صرف ایک بات کا دکھ ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، جو پی ٹی آئی کا یوتھ ہے، جس کو پارٹی نے ہم نے تربیت دینی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ عمران اور میں ہم جب پھرتے تھے در بدر
تو ہم یہ کہتے تھے کہ سوسائٹی میں ہر قسم کا طبقہ ہے, کچھ ذرا ایکسٹریم فرنچ پہ بھی چلے جاتے ہیں, ذرا ریڈیکلائز بھی ہوتے ہیں, ہم اس کو کیسے لائیں گے؟ ہم نے سوچا تھا کہ ہم ان کو کنسٹرکٹیو کام میں لگائیں گے, بھل صفائی پہ لگائیں گے, کیونکہ وہ آرگنائزڈ ہیں. بہت سارے اور ایسے کام ہیں جس میں آپ کو لیبر فورس چاہیے ہوتی ہے, ہم ان کو یہ تھنکنگ تھی کنسٹرکٹیو کہ ہم پاکستان کو, اس نے نوجوانوں کو تربیت دینے کی بجائے, روزگار دینے کی بجائے ان کو ایک مقام تک لے جانے کے سوسائٹی میں وہ کنسٹرکٹیو رول ہے, اس نے ان کے ہاتھ میں ڈنڈا اور زبان پہ گالی دے دی. مجھے افسوس ان نوجوانوں کا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم نے, اور آج میں ان نوجوانوں کو یہ پھر اپیل کرتا ہوں کہ میں ابھی بھی کھڑا ہوں, میں آخری وقت تک کھڑا ہوں گا, آؤ میرے ساتھ, آؤ میرا ہاتھ پکڑو. میری عمران سے کوئی دشمنی نہ تھی, نہ ہے, نہ ہوگی. میری عمران سے بہت بڑی دشمنی تھی اس بات پہ کہ وہ بھٹک گیا, اینڈ مدر آف آل بیٹریلز کی. میری وفاداری جس طرح آپ نے کہا میری اس مٹی سے تھی, اس سوسائٹی سے تھی, اس پاکستان سے تھی. میں پاکستان کے لیے لڑ رہا ہوں, یہ پاکستان سے لڑ رہا تھا, اور 9 مئی تک لڑ رہا تھا. 9 مئی میں اس کی تمام وہ جو, کیونکہ he could not see beyond himself. He thought he was larger than life. He thought he was above Pakistan. عمران خان صاحب, اور جب آپ اور عمران خان صاحب جب در بدر پھر رہے تھے تو وہ بھٹک گئے, آپ کہہ رہے ہیں. کیسے بھٹکے؟ کس نے بھٹکایا ان کو؟ اس نے کیا, کس نے بنایا ان کو اس طرح جس طرح سے وہ اب سامنے آ رہے ہیں؟ کیا وہ ہمیشہ سے ایسے تھے؟ انفارچونیٹلی حضرت علی کا ایک قول ہے جس میں جو عمران نے کیا انفارچونیٹلی, لیکن حضرت علی کا قول ہے کہ جب انسان طاقت میں ہوتا ہے یا برسر اقتدار ہوتا ہے وہ بدل نہیں جاتا, اس کی اصلیت باہر آ جاتی ہے. جب 2011 میں پارٹی کیم آف ایج, ہماری محنتوں نے رنگ لایا, اور پھر اس کے بعد جو وہ ایک ابال آیا پبلک سپورٹ کا, وہ یہ ہضم نہیں کر سکا. He was never anchored in any ideology. اسی لیے جب وہ ترکی جاتا ہے تو ترکی کے نظام کی تعریف کرتا ہے, چین جاتا ہے تو چین کی تعریف کرتا ہے, ایران جاتا ہے ایران کے نظام کی تعریف کرتا ہے, کیونکہ اس کا اپنا کوئی نظام نہیں ہے, اس کی اپنی کوئی آئیڈیالوجی نہیں, اس کی آئیڈیالوجی میں ہوں, اپنی ذات ہے. وہ پرسنل گلوری ایون ایٹ دا کاسٹ آف نیشنل گلوری, یہ ہے اس نے وہ راستہ اپنایا, بیکاز وہ ڈائجسٹ نہیں کر سکا. He was never anchored. ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم ایک کمبینیشن بن جائے گا, let him be the face and we will be the policy, and this is how it worked. 10 سال اسی طرح ہم نے پارٹی کو چلایا. تو وہ معاملہ جب یہ آیا تو he could not digest that popularity and that strength, political strength. تو ظاہر ہے جب وہ خود اگر ایک کعبہ قبلہ جس شخص کا نہ ہو, وہ تو پھر ہر طرف مڑتا ہے, وہ ہر طرف جاتا ہے اقتدار کے لیے, پرسنل گلوری کے لیے. وہی ہوا. اب وہ کچھ عرصہ چلا اسی طرح جیسے جہاز ہوا میں اگر 30 تک چلا. ایک تو یہ فواد چودھری ٹائپس ہے نا, یہ فواد چودھری ہیں, فاروق حبیب صاحب ہیں, یہ شیریں مزاری صاحبہ بڑا لاس ہیں, اسد عمر صاحب ابھی ویگ ہیں, لیکن ایک فیصل وابڈہ بھی ہیں, اور ایک فیصل وابڈہ ہیں جو وہ آج فیض حمید جنرل ریٹائرڈ کا بھی نام لے رہے ہیں کہ وہ 190 جو پاؤنڈز ہیں, 190 ملین پاؤنڈز ہیں, وہ ان کا معاملہ سب سے زیادہ انہوں نے کیا ہے. ہی واز دا تھنک ٹینک تھے اس پوری چیز کے, وہی جڑ ہیں تمام چیزوں کے, اور سب سے زیادہ بینیفیشری بھی وہی ہیں. تو یہ مجھے بتا دیے کہ فیصل وابڈہ صاحب کا آپ کے نظر میں کیا اوپینین ہے آپ کا ان کے بارے میں؟ وہ پارٹی کے ساتھ ہیں, پاکستان کے ساتھ ہیں, کیا وہ مطلب وہ انہوں نے پارٹی کو جس طرح سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ اب ایک پتلا سا لمبا سا شخص آئے گا اور وہ پارٹی کو ٹیک اوور کرے گا. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب از آلسو ورکنگ آؤٹ آن سم فارورڈ بلاک. فیاض الحسن چوہان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ رج کے سیاست کریں. سو یہ باقیات کا کیا ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف کس کا ہے اصل میں؟ اور اگر یہ واقعی ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں عمران خان صاحب, یا ان کو نااہل قرار دے دیا جاتا ہے, یا پارٹی پہ بین لگ جاتا ہے جس کا ذکر خواجہ آصف صاحب نے بھی کیا ہے, سو واٹ از دا فیٹ؟ پھر آپ کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے پارٹی جو ہے بیسیکلی پارٹی ورکروں کی ہوتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ ہم نے اونرشپ جو تھی پارٹی کی ورکروں کو نہیں دی. وہ کس طرح کہ جب آپ پارٹی ڈیموکریٹک ہو جاتی ہے, ڈیموکریٹائز ہو جاتی ہے, تو لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ پارٹی کے اندر سے ابھرتی ہے, اور پھر وہ جو پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے وہ ریفلیکشن ہوتی ہے اس کے ورکرز کی سوچ کی. تو یا تو وہ monarchy ہوگی نا, بادشاہ بن گئے, اور پھر اس کے بعد جو his word was the command, was the law in PTI. تو جہاں تک یہ دوسرے لوگ ہیں, یہ political material, they were never political material. یہ صرف اس عمران کی جو پولیٹیکل پیک آئی, ان میں سے ماسوائے ایک آدھ کے, یہ اس کے بعد آئے. پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل پیک آئی یہ اس کے بعد آئے. جو پاپولیرٹی ہم نے گین کی, ہم نے پارٹی کا ووٹ بینک بنایا, ہم نے پارٹی کو پاپولر کیا. اب ہم نے اس ووٹ بینک کو کیش کرنا تھا پاکستان کے لیے. ہم نے, اب آپ یہ اندازہ لگائیے, میں ایک ایک کو جانتا ہوں, میں نام نہیں لیتا,
ایک کے پاس ایک کالی سینٹرو ہوتی تھی, آج اس کے پاس 4 گاڑیاں, ایک مرسیڈیز لیٹسٹ 8 کروڑ کی خریدی ہے, دبئی میں اس کی پراپرٹیز ہیں. ایک کے پاس سوزوکی ڈبہ ہوتا تھا جو G8 کے کھڑے مارکیٹ میں اس نے مستری کو دے دیا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے اس کی ریپیئرز پے کرنے کے, 35,000, اس نے وہ اپنا ڈبہ گاڑی اس کے حوالے کر دی. آج اس کے پاس لینڈ کروزرز اینڈ واٹ ہیو یو اور پراپرٹیز آل اوور پاکستان. یہ جو کراچی میں آگے پیچھے لوگ ہیں, ایک تھا جس کے 2 کمرے کا سکول ہوتا تھا, وہ سال میں 3 دفعہ عمران کو انوائٹ کرتا تھا اور آ کے کہتا تھا کہ فاؤنڈرز ڈے اور اینول ڈے مناتے تاکہ انرولمنٹ بڑھے. وہ آج بلینئر ہے. میں جانتا ہوں کاش پاکستان کے لوگوں کی جیبوں میں اتنی تیزی سے پیسہ آتا, کاش پاکستان کی معیشت اتنی تیزی سے بڑھتی اور کام کرتی. پاکستان کی معیشت انہوں نے ڈبو دی کیونکہ یہ سارے اپرچونسٹ تھے, they wanted benefit to themselves. جب اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب آگے تو کیا کریں گے, آپ جائیں گے نظریات کا پی ٹی آئی نظریات آپ بنائیں گے, آپ بنیاد رکھیں گے, جہانگیر ترین صاحب از این آپشن, یا آپ سمجھتے ہیں کہ خٹک صاحب آئیں گے؟ اگر میں ان کی ڈسکرپشن سے وابڈہ صاحب کی سمجھ سکی ہوں تو میرا خیال ہے خٹک صاحب میں بھی آئیں گے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ان سب کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ پھر آئے میدان میں, پھر ہم ان کے سامنے جب کھڑے ہوں گے جینون پی ٹی آئی, جینون ورکرز. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے کہ یہ پارٹی کے جو جینون ورکرز ہیں نا, جو یوتھ ہے آل اوور, یہ کبھی بھی ان کو اون نہیں کریں گے. یہ ویسے میڈیا میں آپ ان کو اٹینشن دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کانسٹیٹوئنسی آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ ناٹ ایٹ آل. یو ول سی, مجھے پریڈکٹ کرنا اچھا نہیں لگتا, لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے پارٹی کو جو بین ہے, انفارچونیٹلی جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ فارن فنڈنگ کیس کا مقصد تھا کہ تمام کالی بھیڑوں کو صاف کریں, اور اس کے بعد باقی تمام سیاسی پارٹیوں میں یہ عمل دہرائیں, کیونکہ یہ پولیٹیکل پارٹیز نرسری ہوتی ہے. اور پولیٹیکل پارٹیز تمام ملک سے ڈفرنٹ لوگ اس میں آتے ہیں اور وہ ایک نیشنل انٹیگریشن کا رول ادا کرتی ہے. تو وہ پولیٹیکل پارٹی کا بنیادی کام ہے, ہمیں اس طرف سوچنا چاہیے, A to Z, عمران خان سے لے کے نیچے تک جنہوں نے جو کیا. لیکن انہوں نے ایک بڑا کون ہے, آپ کے پاس پاور کیا ہوگا, کیا کریں گے, who do you have, what do you have, کہ اس پارٹی کو آپ پارٹی کو کیسے اون کریں گے؟ I have PTI rank and file, I have the PTI originals جو خاموش اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, سب کو اکٹھا کر کے میں کوشش کروں گا اور میں انشاءاللہ آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھاؤں گا. اس لیے میں بڑی بات نہیں کرنا چاہتا, ایک گراؤنڈ سویل ہوگا. میں پی ٹی آئی ورکروں کو اسی واسطے تو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ میں جو کہتا تھا سچ ثابت نہیں ہوا. میں نہیں کہتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے, میں نہیں کہتا تھا یہ ملک سے دشمنی ہے, میں نہیں کہتا تھا یہ انتشار کی سیاست پارٹی کو بھی لے ڈوبے گی, ملک کو بھی لے ڈوبے گی. کیا میں سچا تھا یا عمران خان سچا تھا؟ یہ میں بات ورکروں کو کہہ رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو, جاگو. This is the time to wake up. سر ورکر کے علاوہ رہنما بھی ہے نا, رہنما کیا کریں گے جو اپنا ڈسٹنس کر رہے ہیں ان کو شامل کریں گے پارٹی میں؟ اب جو ابھی پاکستان تحریک انصاف میں آلریڈی ہیں, یا انہوں نے کہیں فیس سیونگ کے لیے یا اپنے بلیف کے تحت انہوں نے اگر علیحدگی اختیار کر لی تو ویلکم دم بیک. دیکھیں جو جنون پی ٹی آئی کے لوگ ہیں they will always be welcome. یہ جو پولیٹیکل ویسٹ ہے they will never be accepted in the party. They would have never been accepted in PTI اگر میں رہتا اس میں جس پوزیشن میں تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو کشتیاں ڈبوتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اپرچونسٹ. حامد خان صاحب ورکر ہیں جی بالکل, اوریجنل پی ٹی آئی ہے. I have my differences with him but that's okay. ایک ڈیموکریٹک پارٹی میں فوزیہ قصوری ہیں, اس طرح میں آپ کو گنوانا شروع کر دوں تو بہت سارے لوگ ہیں جو ایک لمبی فہرست ہے. لیکن سارے آ جائیں گے. جی بابر صاحب بولے جی بولے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی یہ اس حالات کو اس حد تک لے گئے. دیکھیں جب پارٹی پہ پابندی لگتی ہے تو اس کا طریقہ کار ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ایک نوٹیفیکیشن ایشو کرتی ہے کہ یہ فورن ایڈڈ پارٹی ہے اور یہ ملک کے نظریے اور ملک کے اس کے خلاف کام کر رہی تھی. تو جہاں تک فورن ایڈڈ کا ایسپیکٹ ہے وہ تو ثابت ہو چکا ہے الیکشن کمیشن میں. انفارچونیٹلی انہوں نے مین آئین پہ وہ جو دوسرا اس کا تھا حصہ وہ بھی پورا کر دیا کہ انہوں نے ملک دشمنی کی ہے, انہوں نے پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کیا, پاکستان میں انتشار, یہ ایک بہت بڑی کنسپیریسی تھی, یہ امپلوژن پہ ورک کر رہے تھے. دس از ان ایکسیپٹیبل اینڈ انفارگیویبل.